پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ ناصر کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی، اور جیسے ہی چھٹی ملی تو وہ سیدھا اپنے گھر گیا۔ گھر سے وہ پھر اپنے دوست رئیس کو ملنے گیا، جس جگہ پر انہوں نے ملنا تھا۔ جب وہاں گیا تو وہاں پولیس کا چھاپا پڑا ہوا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ جو اس کا دوست رئیس ہے وہ تھانے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تھانے گیا، اور تھانے میں اس نے رئیس کو جا کے چھڑا کے پھر اس کو اپنے گھر لے کے آیا اپنے ساتھ۔ اور اس پہ جو ہے رئیس ناراض ہوا کہ تم نے مجھے کیوں چھڑایا، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رہتا۔ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتا ہے تو، رئیس بولا اب اخبار والوں کے سامنے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں سب یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر جیسے لوگ سرعام کسی کو نام میں بیلٹ دیتے ہیں۔ کوئی انسپکٹر پولیس مارا جائے تو اس کی بہادری پر بیوہ کو نقد رقم اور کسی بیٹے کو ملازمت دینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پبلک میں واہ واہ ہو گئی، بعد میں وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ماں نے مایوسی سے کہا دیکھ لیں گے صبح یار۔ رئیس نے تلخی سے کہا گھر یا دفتر جا کے دیکھ، کوئی تجھے ملنے بھی نہیں دے گا اس سے، اور اگر غلطی سے کہیں تو اس کے سامنے آ گیا تو بیٹا شرط لگا لے مجھ سے، وہ تجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا یار شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ لے تو شرط جیت گیا اور میں تجھے لے جا رہا ہوں ڈنر کے لیے، بول کہاں چلیں۔ وہ کچھ نرم پڑا، یار دعوت تو زبردست ہونی چاہیے، سب کی فرسٹ آیا ہے تو۔ میں سمجھ گیا کہ سب سے اس کی مراد کیا ہے، دعوت بھی ہوگی، کل ہم زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ رشید چودھری سے بھی کہیں گے آ جائے ضرور، ڈی آئی جی کے پاس، کیا پتہ یار یہ ویسا آدمی نہ ہو جیسا تو سمجھ رہا ہے، چٹکی بجانے سے ہی ہمارا کام ہو جائے۔ اس نے سر ہلایا، پھر تو یار اپنی بھی عزت رہ جائے گی، میں کہہ دوں گا کہ آخر میں ناصر کے ساتھ کیوں گیا تھا، اس لیے کہ اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤں سفارش کرانے۔ چل آج چراغاں ہو جائے کہیں کسی شاندار ہوٹل میں۔ یار رئیس شادو آئی تھی، میں نے کھانے کے دوران کہا۔ وہ اچھل پڑا، ابے نہیں مذاق کر رہا ہے تو۔ میں نے کہا وہ آئی تھی مگر مسز ہاشمی بن کے، شوفر کے ساتھ کار میں گلدستہ لے کر۔ گلدستہ اس نے اوپر بھیج دیا، وہ ذاتی ملازم تھا کوئی جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا، میں سمجھا ہوٹل والوں کا ملازم ہے، وہ خود نہیں آئی اوپر مجھ سے ملنے۔ پھر تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ماسی نے غصے میں گلدستہ نیچے سڑک پر پھینک دیا تھا، مجھے آ گیا کلیش بلا وجہ۔ میں نے ماسی ہیر کو برا بھلا کہا، گالیاں دی اور دوڑا نیچے گلدستہ اٹھانے، مگر نیچے پہنچا تو اس کا شوفر سڑک پر گرنے والا گلدستہ اٹھا چکا تھا۔ وہ میری طرف پلٹ کر دیکھے بغیر گاڑی میں روانہ ہو گئی۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا، لیکن یار وہ نیچے کیوں کھڑی رہی اتنی دیر تک، گاڑی میں بیٹھ کے کس کا انتظار کر رہی تھی؟ یہی دیکھنا چاہتی ہوگی وہ کہ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر میں سمجھ لیتا کہ گلدستہ لانے والا اسی کے ساتھ آیا ہے تو میں خود دوڑتا ہوا اس سے ملنے جاتا۔ وردی سے دھوکا ہوا مجھے، تیرے دماغ پر ابھی تک اس کا بھوت سوار ہے، الو کے پٹے، اتنا ذلیل ہو کے بھی عقل نہیں آئی تجھے؟ رئیس بگڑ گیا۔ میں نے کہا عقل، یہ تو سارا رونا ہے رئیس، معاملہ ہے دل کا، عقل ماری جاتی ہے بندے کی۔ میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے ماسی نے کہ گلدستہ پھینک دیا۔ میں نے کہا اس کو انتظار ہوگا میرا، یہ بھی خوش فہمی ہے تیری، کوئی اسپتال جانے بیمار کو دیکھنے تو گلدستہ بھیج کے خود باہر انتظار کرتا ہے، حالانکہ ابھی بیمار خود اس سے ملنے آئے گا۔ نہیں، اسے اوپر آنا ہی نہیں تھا۔ رئیس کی بات مجھے دلیل کے اعتبار سے ٹھیک لگی، جب گلدستہ سڑک پر گرا ہوا ہوگا تو سمجھی ہوگی کہ خود میں نے پھینک دیا۔ نفرت اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے غصہ مجھے بھی بہت آیا جب بیگم صاحبہ نے ڈرائیور سے کہا کہ گلدستہ اٹھاؤ اور چلو۔ وہ مسز ہاشمی تھی، رئیس شادو ہوتی تو خود نہ آ جاتی اوپر، اور وہ کیسے آتی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اکیلی آتی۔ قسم اللہ کی اپنا تو دل خوش ہو گیا، منہ پر جوتے کی طرح پڑا ہوگا اپنا ہی گلدستہ۔ رئیس نے کہا او پیارے تو بھی سمجھ لے، وہ بڈھا مر گیا مگر اس کی بیوہ مسز ہاشمی ہی رہے گی جب تک کہ وہ دوسرا قسم نہیں کر لیتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ٹھیک کہہ رہا ہے تو یار، ایسے آہیں مت پھر جیسے تیرے دل میں حسرت سے دوسرا قسم بننے کی، ویسے تو کسی بیوہ سے شادی کر لیتا ثواب کی بات ہے، اور وہ کون سا بادشاہ تھا ولایت کا جس نے لات مار دی تھی تخت و تاج کو ایک بیوہ کے چکر میں؟ میں نے کہا ایڈورڈ ہشتم، یہ جو ملکہ ہے نا، اس کا تایا تھا، مسز سیمپسن سے شادی نہیں کر سکتا تھا وہ، کیونکہ وہ عام عورت تھی، شاہی خاندان کی نہیں تھی۔ ایڈورڈ ہشتم نے بادشاہت چھوڑ دی تھی، پھر ملکہ الزبتھ کا باپ جارج پنجتم تخت پر بیٹھا تھا۔ یار ساری تاریخ مت پڑھا مجھے، یہ پنجم اور ششتم کے اور ہشتم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا پانچواں اور آٹھواں کیا سالو، اور کوئی کام نہیں تھا ملتا، یا ضروری ہے یہ بھی کہ بادشاہ دو میں سے ایک نام رکھ لے ورنہ چھٹی کڑے؟ ایڈورڈ جارج۔ رئیس ہنس پڑا، ماسی ہیر سخت ناراض ہو گئی تھی مجھ سے۔ میں نے کہا ناراض ہونے کی بات ہے نا،
کہاں وہ فقیر کے ناجائز اولاد فاحشہ محبت کا ناٹک کیا تیرے ساتھ شادی رچائی اور اس رئیس بڈھے سے، اس کا ماسی ہیر سے کیا مقابلہ؟ اپنی بیوی بھی ہونا پیارے تو سالی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے تو ہوتی ہے نا جنت۔ تو نے معافی مانگی اس کے پاؤں پکڑ کے یا نہیں؟ مانگ لی تھی یار اس وقت، لیکن اس کی ایک بات کانٹے کی طرح میرے دل میں چبھ گئی کہ میں بیٹے کی طرح ہوں، اسے ماں کی طرح سمجھتا ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں اور وہ ماں نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ رشتہ حقیقی نہیں ہے، یہ احساس ہوا اسے میرے رویے سے۔ اس احساس کو ختم کرنا تیرا کام ہے۔ کیوں ہوا آخر یہ احساس اسے؟ جتنا اس نے کیا تو نے کبھی اس سے زیادہ ہی کیا تھا ان کے لیے؟ قسم اللہ کی اپنی اولاد ناخلف ہو تو بڑھاپے میں ماں باپ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تو نے تو ان کو اپنا سب کچھ دے دیا۔ میں نے کہا وہ سب اپنی جگہ، مگر جذبات کا رشتہ ہوتا ہے آئینے کی طرح، اس میں بال آ جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، کیسے کھیل ہیں تقدیر کے یار، اپن سالے دنیا میں ماں باپ کے بغیر ہی آگے، اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں ماں باپ کو، کوئی بازار میں ملنے والی چیز ہے یہ بھی؟ اور اپنے ماں باپ ہمیں کون دے سکتا ہے؟ دوسری طرف ماسی ہیر اور رانجھا جیسے ترستے ہیں اولاد کو مگر مجبور ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار، رشتے خون کے نہ ہوں تو پھر مصنوعی رہتے ہیں ہمیشہ، خواہ ساری عمر ایک چھت کے نیچے گزر جائے۔ چل چھوڑ، ایسے خوشی کے موقع پر یہ دل جلانے والی باتیں کیوں کرے؟ ایک اور خبر ہے جس پر تو پھر اچھلے گا۔ واہ، اچھلا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ چل اب سنا دے، نیلم نے بلایا ہے، مجھے فون کیا تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ابے نہیں، کھا قسم، اسے مجھ سے کوئی کام ہے۔ کیا کام ہو سکتا ہے آخر؟ میں نے کہا، کہہ رہی تھی کہ فرصت نہیں ورنہ اسپتال آتی یا گھر، اپنا فون نمبر بھی دیا ہے، پرائیویٹ والا۔ کھانا مت چھوڑ سالے، منہ بند کر۔ وہ جھینپ کر پھر کھانے لگا۔ کیا فون نمبر ہے یار، مجھے بھی بتا دے۔ کیوں؟ اس نے مجھے ہر ایک کو بتانے کے لیے نہیں دیا، رئیس نے دکھی لہجے میں کہا۔ ابے اب ہم ہر ایک ہو گئے؟ قسم اللہ کی پیارے، بس ایک بار بات کروں گا اس سے، صرف 1 منٹ۔ کیا کہے گا 1 منٹ میں نے ہنس کے کہا، شادی کرنے کے لیے؟ نہیں یار، اپنے پاس کیا ہے کہنے کو، 1 اور منٹ تو بہت ہوتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ میں فون بند کر دے گی، وہ بلا کہہ دے گی تم پر مرتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ چلنا۔ اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی غریب آدمی کا 1 لاکھ کا پرائز بانڈ کا انعام ملنے کی خبر سن کے ہوتی ہے۔ اس کا سارا چہرہ فرتے جذبات سے اور خوشی سے دمکنے لگا۔ سچ کہہ رہا تھا یار، بے وقوف بنا رہا تھا یاروں کو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ کر رہا ہوں تجھ سے یار، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ اس کا بے چین دل شاید سینے میں لوٹن کبوتر ہو گیا تھا۔ ابے کب جائے گا تو؟ کیا خیال ہے کل چلیں؟ میں نے کہا کل تو ناممکن ہے، شفٹ کرنا ہے۔ ماسی ہیر منت پوری کرنے داتا صاحب کے دربار ضرور جائیں گے، ہیر جنرل اسپتال کا افتتاح بھی ہوگا، اپنے یاروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ حسب توقع ماسی نے میرا استقبال پیار بھری گالیوں سے کیا اور رئیس کو میرے ساتھ دیکھ کے ایک قصیدہ اور شان میں بھی پڑھا۔ مجھے پتا تھا کہ دیوار ٹپ کے یہ منحوس شکل والے کے پاس گیا ہوگا۔ گھر میں پاؤں نہیں ٹکتا ایک دن بھی۔ رئیس نے کہا، کیا کریں گھر میں رہ کے، ہر وقت مداری کی ڈگڈگی طرح بجتی رہتی ہو تم۔ رانجھا بہت ہنسا۔ ارے ڈگڈگی، پھٹا ڈھول کہتے ہیں، ڈرتا ہے ماسی سے، چمٹا کھینچ کے مارا حرامی، ڈگڈگی بولتا ہے مجھے۔ میں شرافت سے بات کرتی ہوں تو کہتا ہے بجتی ہو۔ رئیس نے چمٹا کیچ کر لیا اور اسے بجانے اور ناچنے لگا، اور ماسی ہیر بنی ڈگڈگی، رانجھا بنا مداری، میں بندر، ناصر بندر، ہوئے ہوئے بلے بلے۔ اب میں نے اس کا ساتھ دیا۔ رئیس نے جگنی کے اسٹائل میں کہا، کہاں ہے میری بندریا ہوئے؟ میں نے گا کے کہا، بندریاں لا دے ماسی ہوئے بلے بلے۔ رانجھا تو ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر ماسی بھی کھلکھلا کے ہنسی اور چلانے لگی، اچھا اچھا، سن لیا میں نے، آ جائے گی تیری بندریا بھی۔ رئیس نے اسے چمٹا پیش کیا۔ قسم اللہ کی ماسی، پھر جو گھر سے قدم بھی نکالے وہ کافر، جیسے رانجھا تیرے گوڈے سے لگا بیٹھا رہتا ہے نا 24 گھنٹے۔ ماسی نے اسے چمٹا رسید کیا۔ یہ کس نے بتایا تجھے بے شرم؟ رئیس نے چلا کے کہا، ہائے اب مجھے بے شرم کہہ رہی ہو، خود ہی بتایا تھا۔ صبح سے شنٹنگ کا مرحلہ شروع ہے۔ ماسی نے مختصر سا سامان باندھا اور ایک ریڑے پر رکھ دیا۔ دروازے کو قفل لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جذبات کی نمی آ گئی۔ یاد رہے رانجھے، ہم کس حال میں آئے تھے یہاں، کیسے فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے، ہمارا گھر کوئی نہیں رہا تھا۔ رانجھے نے ٹوپی ہٹا کے سر سے پسینہ صاف کیا۔ 1000 بار شکر ہے اس مالک کا کہ آج خود اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کے نکالنے سے نہیں، اور عزت کی جگہ جا رہے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا، ابھی دیکھتی جاؤ ماسی، ایک دن تم ڈیفینس کی کوٹھی میں جاؤ گی، 4 کنال رقبہ ہوگا اس کا، 2 کنال کا باغ ہوگا۔ وہ جیسے ڈر گئی۔ نا پتر، بس یہی بہت ہے ہمیں، اتنے اونچے خواب دیکھنے سے لالچ پیدا ہوتا ہے دل میں، اور لالچ سے بڑی خرابی آتی ہے۔
ڈاکٹر رانجھا نے کہا، نیک بخت ترقی کی خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں، فرق پڑتا ہے خواہش کے لیے جائز اور ناجائز راستہ اختیار کرنے سے۔ رہنے دے رانجھے، سب پتہ ہے مجھے، آج کل حق و حلال کی کمائی سے کون کھڑے کر سکتا ہے محل۔ میں تو کہتی ہوں کہ چھوڑ یہ ڈاکٹری کا فراڈ، کوئی اور کام کر، یہ بڑا غلط کام ہے جو تو کر رہا ہے۔ رانجھا سخت جزبیر ہوا، کیسی بے وقوف عورت ہے، اللہ نے شفا دی ہے میرے ہاتھ میں، ڈاکٹری چھوڑ کے جوتے گانٹھوں، گدھے چراؤں؟ نہ تو ڈاکٹر ہے، کدھر سے پڑھی ہے تو نے ڈاکٹری؟ کتابوں سے، اور علم کتابوں سے ہی ملتا ہے، ڈگری تو کاغذ کا پرزہ ہوتی ہے۔ اب یہ شاعر مشرق تھے، تجھے کیا معلوم کتنے مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سر محمد اقبال، انہوں نے کون سا MBBS کیا تھا؟ میں نے ان کی بحث بڑی مشکل سے ختم کی۔ رئیس سارے سامان کے ساتھ ریڑے پر لد گیا تھا، ہم ٹیکسی کے انتظار میں تھے، مجھے اپنے پیچھے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ناصر کی ماں کا لہو میرا دامن پکڑ رہا ہے، یہ فرار ہو رہے ہیں۔ تمہارے انصاف اور انتقام کے سارے دعوے کیا ہوئے؟ اس گھر کے آنگن میں جو کبھی میرا اپنا تھا، آج بھی میرا ڈھانچہ سیمٹ کے فرش کے نیچے دبا ہوا ہے، وہیں جہاں اسے میرے قاتل نے گاڑا تھا۔ تم نے بڑا مایوس کیا ہے ناصر، میں تو سارے ثبوت فراہم کر دیے تھے تمہیں، مگر تم نے میرے مدفن پر اس قاتل کو اماں دے دی، میرا معاملہ یوم حساب تک چل دیا۔ یہ سب میرے احساس کی خالص تھی، ورنہ میں جانتا تھا کہ اس دنیا کے نظام انصاف پہ میرا دعویٰ لا حاصل تھا، میری سچائی کے ثبوت بے نتیجہ تھے، اور میرے پاس کوئی قابل قبول گواہی نہیں تھی۔ انصاف اور انتقام کی جنگ چھیڑ کر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ ایک اخبار والا میرے پاس آواز لگاتا گزرتا، جعلی پیر کی درگاہ پر چھاپا، 7 افراد گرفتار، اس نے میرے خیالات کی روح توڑ دی۔ میں نے اخبار خرید لیا، مگر اس وقت ڈاکٹر رانجھا ایک ٹیکسی روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے آگے بیٹھ کے اپنی دلچسپی کی خبر دی، پولیس نے راتوں رات کیس کی نوعیت ہی بدل ڈالی۔ افسران بالا کو مطمئن کرنے کے لیے پولیس نے اصل مجرم چاچا پتنگ باز کے خلاف دھوکے بازی، جعلسازی، فراڈ کے الزام میں FIR درج کی تھی، اور 7 افراد کے خلاف انعت مجرمانہ کی۔ میں نے ان سب کے نام دیکھے، معلوم نہیں وہ کون لوگ تھے۔ اخباری نمائندہ ان کی تصویریں حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا، میرے لیے وہ سب اجنبی چہرے تھے، ان میں چنڈال چوکڑی کا ایک بھی رکن شامل نہیں تھا۔ پکڑے جانے والوں کے بارے میں بھی یہ بات یقینی تھی کہ وہ سب ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ رئیس ہمارے انتظار میں ریڑے کے قریب کھڑا سامان اتروا رہا تھا۔ اس وقت سامان ہی کتنا تھا، 3 چارپائیاں، ایک میز، 2 کرسیاں اور کچھ برتن۔ ماسی کی سخت تاکید تھی کہ اس کے پہنچنے تک وہ گھر میں داخل نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ قرآن ہاتھ میں لے کر اندر گئی، اس کے پیچھے رانجھا تھا۔ ماسی نے قرآن کو چوم کر ایک طاق پر رکھ دیا اور ایک طرف مصلی بچھا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، پھر 2 ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہی۔ ہم مجبوراً خاموش کھڑے رہے۔ بالآخر ماسی نے سلام پھیر کے کہا، اب لے آؤ سامان۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا، یہ سب پہلے آ کے کرنا تھا نا، وہ ریڑے والا شور کر رہا ہے، 5 روپے زیادہ دینے پڑیں گے اسے۔ ہائے، تو دے دینا، ماسی برا مان کے بولی۔ 5 میری طرف سے بھی دے دینا کہ گھر جا کے بیوی بچوں کا منہ میٹھا کرائے۔ سب سے پہلے تو وہی آیا ہمارے نئے گھر۔ جب ہم سامان اوپر پہنچا چکے تو میں نے کہا، ماسی یہ سامان اس گھر کے لائق نہیں ہے، خام خواہ اٹھا کے لائی ہو تو یہ سارا کباڑ، پھر کیا کرتی، پھینک دیتی؟ آیا بڑا نواب صاحب۔ میں نے کہا، میں ابھی لے کے آتا ہوں کچھ سامان، اس کے بعد پھینک دینا۔ وہ مجھے روکتی ہی رہ گئی۔ میں اور رئیس نکل گئے۔ رئیس نے اخبار میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا۔ کیا خبر آئی ہے اپنے یاروں کی؟ میں نے کہا، ہاں مبارک ہو، سب چھوڑ گئے سوائے چاچا کے۔ اس نے مجھ سے لے کے اخبار پڑھا اور مسکرانے لگا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا، بس ایک رات کی بات ہے، صبح میں بھی نکل جاتا۔ چاچا بہت حرامی ہیں، عقیدت مندوں کو پھنسا دیا، اپنے سارے بندے نکلوا دیے۔ میں نے کہا، پولیس نے 20 آدمی گھیرے تھے، 7 پر کیس بنا ہے، 13 راتوں رات نکل گئے۔ رئیس ہنسا، ابے ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ اس معاملے میں، اوپر کے افسروں کا دباؤ تھا، پولیس نے کہا ہوگا کہ بس رات رات میں بندوبست کرو، اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ بڑے افسروں کے ریٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، جس نے بے گناہ کی قیمت ادا کر دی وہ بچ گیا۔ رئیس کا کہنا درست تھا، سارے معاملات افسران بالا کو لا علم رکھتے ہوئے چاچا پتنگ باز اور تھانے والوں کی پرانی ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد پر طے پائے ہوں گے۔ جیرا بلیڈ یعنی تھانے دار محمد نذیر، بوبی اور جانی، جن جیسے خاص بندے تفتیش کے بعد بے گناہ پکڑے جانے والوں میں شامل کیے گئے کہ یہ بیچارے تو جعلی پیر کے پاس مراد پانے اور نذرانہ دینے آئے تھے۔ پیر صاحب نے انہیں شناخت کرنے سے بھی انکار کر دیا ہوگا کہ میں نے ان میں سے کسی کی صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مارے گئے سادہ لوگ کی عقیدت مند جو اچانک پڑنے والے چھاپے کے وقت موجود تھے اور بھاگ بھی نہیں سکے۔ پولیس نے بالآخر 7 افراد کو گرفتاری ظاہر کر کے کاغذی کارروائی پوری کی۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصے بعد ان سب کے کیس بھی قانون کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے کے بعد سرد خانے میں چلے جائیں گے۔ وہ فوجی افسر جو پیچھے پڑ گیا تھا کہ صرف اس کی زمین کا قبضہ واپس ملنا کافی نہیں، جعل سازوں کو جیل پہنچا کے دم لے گا،
وہ بھی بلا کے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ معاملات کی سست رفتاری کا اس کا سارا جوش و خروش ختم کر دے گی اور وہ سمجھ لے گا کہ وہ محض اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ کیس داخلے دفتر ہو جائیں گے، خود بخود نہ مدعی نہ شہادت، صاف ہوا۔ چاچا پتنگ باز کے لیے میرے جذبات بالکل مختلف تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ اسے سخت سے سخت سزا ہو، پولیس اس پر کوئی قتل کا کیس ڈال کے ساری عمر کے لیے اسے جیل میں ڈال دے یا پھانسی چڑھا دے۔ میرے نزدیک ان کا جرم قتل سے زیادہ سنگین تھا۔ قتل بعض اوقات غیرت و حمیت کے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی وقتی اشتعال کا، اور اس وقت قاتل کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہتی۔ چاچا عقل سے سوچ سمجھ کے ہر کام کرتا تھا، خود ساری زندگی ایسے ہی غیر قانونی چکروں میں گزار دی، بال سفید ہو گئے۔ اب نوجوانوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کی بجائے الٹا وہ انہیں چکر بازی سکھا رہا تھا اور سب کا گرد ڈھال بنا ہوا تھا۔ ابھی وہ صرف ایک گروہ کا سرگنا تھا، یہی بڑھ جائے مافیا کہلاتی ہے۔ میرے پاس نقد رقم نہیں تھی، بینک جا کے پیسے نکلوانے کے بجائے میں نے ماسی کے پاس رکھوائے ہوئے ڈالر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھے بغیر سارے نوٹ پوٹلی میں باندھ کے ڈال دیے تھے۔ اس نے مجھے دینے کے لیے نوٹ نکالے تو بڑی حیران تھی۔ ناصر، یہ کیسے نوٹ ہیں؟ نئے آئے ہیں کیا؟ میں نے ایک نوٹ اٹھا کے کہا، ہاں پتہ ہے یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ 1600-1700 کا ہے۔ سبھی مذاق کر رہا ہوں، سب سے بڑا نوٹ تو 1000 کا ہو سکتا ہے، اور یہ 16-17؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، ماسی یہ ایک سپر پاور کی کرنسی ہے، بڑی طاقت ہے اس میں۔ آج 1600-1700 کا ہے نا یہ نوٹ، کل 50,000 کا بھی ہو سکتا ہے۔ چل پاگل مت بنا مجھے، مہنگا صرف سونا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، صرف تو نہیں، ہم سب پاگل ہیں ماسی اس نوٹ کے پیچھے۔ یہ ڈالر کا نوٹ ہے، دنیا کی کسی قوم کو اس کے اصول اور ایمان سمیت خریدنے کے لیے یہی کرنسی کام آتی ہے، مگر تو نہیں سمجھے گی یہ باتیں۔ بازار میں مجھے ایک ڈالر کا بھاؤ 18.5 مل گیا اور میں نے 500 ڈالر کے بدلے تو 9,250 روپے حاصل کر لیے۔ ڈالر خریدنے والا کرنسی کا دلال مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس گلی میں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی، مگر وہ پھر بھی محتاط تھا۔ اس نے ایک عام سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند منٹ کے بعد کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ رئیس کی اور میری آنکھیں اس عورت کو دیکھ کے چکا چوندھ ہو گئیں۔ وہ جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی گوری چٹی اور بھرپور بدن کی عورت تھی، جس کے بارے میں یہ محاورہ کافی نہیں ہوگا کہ شباب کا جوبن پھٹا پڑ رہا ہے۔ اس کا شباب جامے سے باہر ہو رہا تھا اور اتنا باہر تھا کہ اندر کم تھا۔ عام عورت گھر میں اکیلی ہو اور جھاڑو برتن یا نہائے دھوئے میں مصروف ہو تو کچھ کبھی پہن لے، مگر وہ ہرگز کسی کے لیے برائے نام لباس میں دروازہ کھولنے نہیں آتی، اور بالفرض محال وہ نکر بنیان میں اپنے ذاتی شوہر کے لیے کنڈی کھول بھی دے تو ایسی بے تکلفی سے سامنے کھڑی نہیں رہتی۔ دلال نے خفکی سے کہا، چل ہٹ اندر جا، تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ دلال ہمیں ایک نیم تاریک کمرے میں لے گیا جو اس کے نزدیک ڈرائنگ روم تھا۔ رئیس اس پر اسرار ماحول میں ہونے والے سودے سے کچھ خائف نظر آ رہا تھا، مگر خاتون خانہ کو دیکھتے ہی اس کا چشم ماروشن دل ماشا والا حال ہو گیا تھا اور اس کی نظر آگے سے زیادہ پیچھے دیکھنے پر مجبور تھی۔ کرنسی ڈیلر نے کچھ خفت سے کہا، بیوی ہے میری، مگر گھر میں ایسے ہی رہتی ہے۔ رئیس نے کہا، ماشاء اللہ۔ میں نے اسے ٹہوک دیا، مگر وینا شور صاحب نے نہیں دیکھا۔ اس نے ایک الماری میں ڈالر رکھنے کے بعد مجھے 9,500 روپے دیے۔ میں نے اسے 250 اور بھی ہیں کچھ۔ ڈیلر نے دلچسپی سے کہا، میں اچانک ایک چلاک آدمی بن گیا تو صحیح، لیکن اس دام پر نہیں ہے۔ اس نے بڑی فیاضی دکھائی، 4 آنے اوپر کر لو۔ میں نے کہا، 20 پورے۔ اس نے انکار کر دیا، ابھی 19 سے اوپر کوئی دے تو لے لینا۔ میں نے کہا، کچھ دن بعد صحیح، انتخابات قریب ہیں، بھاؤ تو چڑھے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ مقابلے پر اناڑی نہیں ہے، اس نے 20 کا بھاؤ قبول کر لیا۔ کب لاؤ گے؟ میں تمہارا انتظار کروں گا یہاں۔ میں نے کہا، انتظار مت کرنا، کیا پتہ میرا ارادہ بدل جائے، میں 2-4 مہینے ڈالر روک کے رکھوں۔ ضرورت مند اور بیوقوف بہت ہیں۔ رئیس نے باہر آتے وقت پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ وہ نیک بی بی سے پھر اس شریفانہ لباس میں جلوہ نما نظر آ جائیں جس کے بارے میں کرنسی کے برکت نے بڑی ڈٹائی اور بے عزتی سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بیوی ہے۔ وہ صرف کرنسی کا نہیں، اس عورت کے بدن کا بھی دلال تھا۔ عورت نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی دینے والوں کی طرح دن میں آرام کر رہی۔ باہر آتے ہی رئیس کی رال ٹپک پڑی، ابے یار کیا ایٹم بم عورت تھی! ابے ایک تو عورت نہیں تو وائف تھی، وہ دوسرے گوشت اور چربی کتنی تھی اس پر! نزاکت تو نام کو نہیں تھی، باقاعدگی موٹی تھی۔ اپنی اپنی پسند ہے پیارے، کچھ لوگ روٹی کھاتے ہیں، کچھ ڈبل روٹی پسند کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اپنا تو دل سالا مرغ مسلم کی طرح تڑپ رہا ہے۔ مرغ مسلم کی طرح؟ ابے ہاں یار، سمجھ لے ٹٹن کبوتر ہو رہا ہے۔ ابھی تک، کل پھر آئیں گے ہم۔ میں نے کہا، پاگل نہیں ہوں میں، اسے بتا کے آتا تو وہ پولیس کے ساتھ مل کے چھاپے کا انتظام کر لیتا، سارے ڈالر وہ آدھے آدھے بانٹ لیتے، ہم جان چھڑا کے شکر ادا کرتے ہیں، لینے والے بہت، کسی کو بھی دیں گے۔
رئیس نے سوچ کے کہا کل میں سودا خریدنے آؤں گا، 2000 کے دے گا بیٹا تو مجھ سے کیوں نہیں لے لیتا؟ وہ آنکھ مار کے ہنسا، تو سمجھتا کیوں نہیں پیارے، پھر پرسوں میں $100 بیچنے آؤں گا، کیا ہے 500 1000 کا گھاٹا اس کی خاطر؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ 500 1000 ابھی 200 400 ہیں جیب میں، تو ابھی چل جا، کل کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ کل رات وہ پتہ نہیں کہاں تھی اور کل نہ جانے کہاں ہوگی، بیچ میں آج کا دن ہے، تیرا رعایتی سودا ہو جائے گا اور پیسہ اسی پر لوٹاتا ہے، تو سب لے جا مجھ سے، مہینے کے خرچے پر داشتہ بنا لے اسے اپنی، نام کا تو پہلے ہی رئیس تھا، سچ مچ کا رئیس بن کے دکھا دے عمال سے بھی۔ وہ شرم سے کھسیانہ ہو گیا، ابے تو سیر بس ہو گیا، اپن تو مذاق کر رہے تھے پیارے، اب دیکھنے میں اچھی لگی، ایک چیز تو کہہ دیا تجھ سے، برتنے کی نہیں ہے، یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، چاہے مہینے کے حساب سے لو، مگر ٹیکسی تو ٹیکسی ہی رہتی ہے نا، پرائیویٹ کار نہیں بن سکتی۔ اس کی صفائی پیش کرنا ایسا ہی تھا جیسے گھر کا ملازم چوری کرتا پکڑا جائے تو فوراً کپڑا مار کے صفائی کرنے لگے اور نوٹ پیش کر دے کہ یہ نیچے پڑے ہوئے ملے ہیں۔ میں نے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اگر بعد میں وہ مجھے بتائے بغیر ہی ڈبل روٹی کھانے آ جاتا تو مجھے کیا پتہ چلتا۔ اگلے 2 روز میں نے اور ماسی ہیر نے اوپر والے حصے کو واجبی طور پر فرنش کرنے میں صرف کیے، اس کے خیال میں وہ بھی میری فضول خرچی تھی کہ میں نے 4 پائیوں کی جگہ بیڈ لگوا دیے تھے جن پر ملٹی فارم کے گدے تھے، پردوں کا آرڈر دے دیا تھا اور کمروں میں قالین بچھوا دیا تھا، اوپر ایک کمرہ میری مرضی کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ یہ ویسا شاہانہ بیڈ روم تو نہیں تھا جیسا مجھے ڈاکٹر مشہود کے گھر میں ملا ہوا تھا، مگر اس میں میرے آرام کی ہر چیز تھی۔ ماسی ہیر تو خوشی سے پاگل ہوئی پھر رہی تھی، یہ زیادہ دن کی بات نہیں تھی جب وہ ایک تنگ گندی گلی میں ناجائز طور پر تعمیر کیے ہوئے کچے تاریک ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھی، جہاں غلاظت گلی کے بیچ میں بہتی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو وہ اس نامعلوم حرامی کو علانیہ گالیاں دے رہی تھی جو اسے تنگ کرنے کے لیے ہر رات اس کے دروازے پر کھایا پیا نکال جاتا تھا۔ اوپر ٹین کی چھت والے کمرے کے ڈھانچے میں رئیس بطور کرایہ دار مقیم تھا۔ میرا اس گھر میں قدم رکھنا ان کی زندگی میں ایک ایسے انقلاب کا سبب بن گیا جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آج وہ اپنے بڑے ذاتی گھر کی مالک ہو گئی تھی جس کے نیچے 4 دکانیں تھیں اور شربت فروش رانجھا ہیر جنرل اسٹور قائم ہو چکا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا مجھے یہ سب خواب جیسا لگتا ہے پتر، ڈر لگتا ہے کہ آنکھ کھلی تو پھر وہی جگہ ہوگی جہاں سے تو لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا ماسی اللہ ایسے ہی مہربان ہوتا ہے، اس نے مجھے بھی ایک گھر دے دیا، کل تک تو میں بھی یتیم خانے میں لاوارثوں کی طرح پل رہا تھا۔ ماسی کو خوش دیکھ کے میری خوشی اور بڑھ جاتی تھی اور میں نے اس خوشی کو ایک کھیل بنا لیا تھا۔ ایک ایک کر کے میں اپنی چیزیں گھر میں لا رہا تھا جن کے بارے میں ماسی خریدنے کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ سب کچھ ہو گیا تو میں نے اسے ایک اور سرپرائز دیا، میں اکیلا گیا اور 2 رنگین ٹی وی لے آیا، ایک ماسی ہیر کے کمرے کے لیے اور ایک چھوٹا اپنے لیے۔ جب ٹی وی لانے والا انٹینا فٹ کر کے اور ٹی وی آن کر کے چلایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ماسی ہیر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ بیڈ پر بیٹھی ٹی وی کی رنگین تصویر کو پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی، اسے یہ خواب ہی نظر آ رہا تھا۔